بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے۔ آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ ایک زائر امام حسین علیہ السلام کو کیا کیا ثواب ملتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اگر لوگ جان جائیں کہ زیارت حسین میں کتنا ثواب ہے تو اس کے عشق میں مر جائیں اور اس کی حسرت میں ان کی سانسیں قطع ہو جائیں۔ کس نے عرض کیا؟ جب یہ مولا نے بات کہی تو محمد بن مسلم نے یہ پوچھا کہ مولا، حضرت کی زیارت کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا مولا نے، جو شخص آپ کے عشق میں آپ کی زیارت کرے، خدا اس کے نام اعمال میں 1000 حج مقبول اور 1000 عمرہ مبرور، 1000 شہدائے بدر کے مانند شہید کا اجر، 1000 روزے دار کا اجر، 1000 قبول شدہ صدقے کا ثواب جو راہ خدا میں خلوص نیت کے ساتھ دیا گیا ہو، 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور اس سال کی ہر طرح کی بلا سے، ان میں سے سب سے چھوٹی بلا کیا ہے؟ شیطان ہے، سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے لیے ملک کریم معین کرے گا، اور جو اس کے سامنے، پیچھے، داہنے بائیں، بالائے سر اور پائیں پا سے حفاظت کرے گا۔ اور اگر اسی سال وہ مر جائے تو فرشتے رحمت اس کے جنازے پر آئیں گے اور اس کو غسل و کفن دیں گے اور اس کے طلب مغفرت کریں گے، اور قبر تک اس کی تشییع جنازے میں شریک ہوں گے، اور اس کے لیے تا حد نظر قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ خدا اس کو فشار قبر اور منکر نکیر کے خوف سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولے گا، اس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دے گا۔ قیامت میں اس کو ایسا نور عطا کرے گا جس سے مشرق و مغرب کے درمیان کی ساری چیزیں سامنے نظر آئیں گی۔ منادی ندا دے گا، یہ وہ شخص ہے جس نے عشق حسین میں زیارت حسین کیا تھا۔ اس آواز کو سن کر سبھی آرزو کریں گے، اے کاش ہم بھی قبر حسین کے زائر ہوتے۔ تو یہ تھی ہماری 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت یا قول، تو جس میں تقریباً 20 فائدے مولا نے بتائے ہیں۔ اب آئیے میں ایک دوسری حدیث سے اہمیت زیارت امام حسین کو میں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ آپ دیکھیں کتنا ثواب ہے زیارت امام حسین پر جانے کا۔ تو آپ نے ملک کی بات سنی کہ فرشتہ آتا ہے، اب سنیے عزیزان گرامی، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے امام حسین کے زائروں کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں 4000 فرشتوں کو معین کرتا ہے کہ وہ اس پر صلوات بھیجیں یہاں تک کہ قبر امام حسین تک پہنچ جائے۔ یعنی جیسے ہی ایک انسان یہ ارادہ کرتا ہے کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنی ہے، فوراً ہی اللہ فرشتوں کو، 1 2 نہیں 4000 فرشتوں کو تعینات کر دیتا ہے، معین کرتا ہے کہ تم ان پر صلوات بھیجتے رہو جب تک کہ یہ قبر حسین پر نہ پہنچ جائیں۔ اور جب زیارت کر لیتا ہے تو پھر اسے گھر تک پہنچانے کے بعد اب فرشتے پھر سوال کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، یہ تیرا بندہ ہے جو تیرے نبی کے بیٹی کی زیارت کر کے اپنے گھر پلٹا ہے، اب تو بتا ہم کہاں جائیں؟ اس وقت آسمان سے ندائے الہی آئے گی، اے میرے فرشتوں، میرے بندے کے گھر کے دروازے پر بیٹھ کر تسبیح و تقدیس کرتے رہو، اور اس کی وفات تک کی تسبیح و تقدیس کا ثواب اس کے اعمال میں لکھو۔ پھر امام نے کہا، زائر کی وفات تک وہ فرشتے اس کے دروازے پر بیٹھ کر تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ یہی بات 5ویں امام نے بھی کہی ہے، یہی بات 6ٹھے امام بھی کہہ رہے ہیں۔ مرنے کے بعد اس کی تجہیز و تکفین میں، یعنی اس کے غسل و کفن اور ان سب چیزوں میں شریک رہیں گے۔ پھر سوال کریں گے، اب کہاں جائیں؟ آواز الہی آئے گی، اے میرے فرشتوں،
قیامت تک میرے بندے کی قبر کے پاس بیٹھ کر تسبیح و تقدیس کرتے رہو اور اس کے ثواب کو اس کے نام اعمال میں لکھو۔ تو عزیزان گرامی، آپ یہ بتائیے کہ ایک زیارت امام حسین کرنے سے ہمیں کتنے سارے ثواب مل رہے ہیں۔ اب آئیے، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کو یہ کہا۔ کب کہا؟ جب بھائی کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا تھا اور امام زین العابدین کا چہرہ زرد تھا، غم تھا کہ بابا کا لاشا ہے اور میں مجبور ہوں۔ اس وقت جناب زینب نے یہ کہا۔ اس میں یہ جو بات کہی اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ جو پیغمبر اسلام کی امت سے رضا الہی کی خاطر زیارت کے لیے آئیں گے، وہ ان سب کے اور ان کے آباء و اعزاء و اہل دیار کے نام لکھیں گے اور ان کے چہرے پر نور پر عرش الہی سے لکھ دیں گے۔ کس کے؟ زائروں کے چہرے کے نور عرش الہی سے لکھ دیا جائے گا، یہ خیر الشہداء خیر الانبیاء کے بیٹے کی قبر کا زائر ہے۔ قیامت میں وہ نور اس طرح چمکے گا کہ سب کی آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی۔ اسی نور سے وہ میدان حشر میں پہچانا جائے گا۔ تو اللہ عز و جل نے، امام حسین بھی ہیں، آپ شاگرد بھی ہیں میرے، بہت سارے اس میں بچے ہیں سامعین، تو بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم خود بھی جلد سے جلد کوشش کریں زیارت امام حسین کرنے کی، اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو تیار کریں اور اپنے نسلوں کو متوجہ کریں کہ تم زیارت امام حسین علیہ السلام جلد سے جلد انجام دو۔ اب مثال کے طور پر جس کے بہت چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے گھر میں ہم ایک گلک بنا سکتے ہیں، ایک باکس بنا سکتے ہیں، اور ان سے بچوں سے کہیں کہ آپ اپنے پیسے اس میں ڈالو۔ وہ ڈالتے رہیں گے، تھوڑا تھوڑا آپ ان کو دیتے رہیں گے، ڈالتے رہیں گے، بلانے والے مولا ہیں۔ اس طرح سے بچوں کے اندر جوش ہوگا، ولولہ پیدا ہوگا کہ ہاں ہمیں زیارت امام حسین علیہ السلام کرنا ہے، ہمیں مولا کی زیارت کے لیے جانا ہے۔ تو تشویق کرنا ایک ماں کا فرض ہے، ایک استاد کا فرض ہوتا ہے، ایک مومن کا فرض ہے کہ مومن کو تشویق دے کہ تم زیارت امام حسین علیہ السلام کرو۔ اور یہیں پر اپنی بات کو میں ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ کچھ سوالات ہیں زیارت امام حسین سے متعلق، اس کو میں اگلے ویڈیو میں جو ہے کوشش کروں گی اگلے ریکارڈنگ میں اس کو لے کر آؤں، کہ جیسے حج واجب ہے تو پہلے ہمیں حج پہ جانا چاہیے، یا پہلے ہم زیارت امام حسین پر جائیں، یا اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں تم زیارت کرو اور وہ ہماری بات نہیں سنتا ہے تو ایسے میں ہم کیا کریں، اور ہم جب زیارت پہ وہاں جا رہے ہیں تو ہمیں کیسا کردار ہمارا وہاں ہونا چاہیے، کون کون سے ہمیں کام انجام دینے چاہیے کہ کربلا میں رہ کر ہم اس چیزوں کے فائدوں کو حاصل کر سکیں۔ التماس یہ دعا، یقیناً آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ خدا حافظ، التماس یہ دعا، خوش رہیے، شاد و آباد۔